آج ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا، رہبر شریعت بن کے بیٹھ گیا، جبے کبے پہن کے بیٹھ گیا، پگڑی سجا کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی باتیں بتانے لگا، سیدھا راستہ دکھانے لگا، لوگ ہاتھ چومنے لگے، دست بوسی کرنے لگے، لوگ پیچھے چل پڑے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانے دینے لگے، اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی، مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا، نوکریاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے، لیکن اس کے اندر جو چور تھا، اس نے اپنے اندر یہ جو شیطان بٹھا رکھا تھا، اس نے تو دکانداری چمکا رکھی تھی، وہ تو چور تھا، وہ تو فراڈی تھا، وہ تو دکاندار تھا، جو اس کے پیچھے تھے وہ تو سچے تھے، مگر وہ خود چور تھا۔ لیکن سنو، جب اس کا اس دن راز فاش ہوگا تو اس دن بڑی رسوائی ہوگی، اس دن پھر بڑی ہی ذلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب راز فاش ہوگا، جب پردے کھلیں گے، جب لوگوں کی نظروں کے سامنے آئیں گے، اس دن بڑی ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دن آنے والا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلہ آئے گا، زمین اندر کے بوجھ باہر نکال دے گی، تمہارے کیے کالے کرتوت تمہاری نظروں کے سامنے آ جائیں گے، پھر تو کہے گا ہائے زمین کو کیا ہو گیا، اس نے تو میری پگڑی کے اندر چھپی دکانداری کو ظاہر کر دیا، اس نے تو میرے جبے کے اندر چھپے شیطان کو ظاہر کر دیا، اچھی اچھی باتوں کے اندر چھپی دکانداری کو ظاہر کر دی۔ زمین کہے گی چپ کر، تو چہرے کا تو نیک تھا، تو چہرے کا تو متقی پرہیزگار تھا، درویش تھا، تیرے اندر جو کچھ تھا آج تیرے عقیدت مندوں کو وہ سب کچھ دکھایا جائے گا۔ ایک آدمی دیندار تھا، جبہ کبہ سجایا ہوا تھا، سر پہ پگڑی رکھی ہوئی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی، ٹک ٹک لگی ہوئی تھی، جا رہا تھا، ادھر سے ایک ناچنے والی فاحشہ عورت آ رہی تھی، طوائف عورت آ رہی تھی، اس دیندار نے اس طوائف کو تبلیغ کرنا شروع کر دی، کہا ارے بس کر، ناچنا کودنا بند کر دے، بس کر سیانی بن جا۔ جب اس نے کہا نا بس کر سیانی بن جا، تو اس طوائف نے ایک رلا دینے والا جملہ بولا، جسے سن کر یہ اللہ والا دیندار بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ اس طوائف نے کہا، ناچنے والے نے کہا، بابا جی میں جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، میں جو کچھ ہوں وہ دکھائی بھی دے رہی ہوں، اب تو بتا جس طرح تو دکھائی دے رہا ہے، جس طرح تو نظر آ رہا ہے، اس طرح اندر سے بھی ہے کہ نہیں؟ تو نے جبہ کبہ تو سجا رکھا ہے، سر پہ پگڑی تو پہن رکھی ہے، ہاتھ میں تسبیح تو پکڑ رکھی ہے، یہ بتا جس طرح تو نظر آ رہا ہے اس طرح اندر کا ہے کہ نہیں؟ یہ دیندار زمین پہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آئی تو لوگوں نے پوچھا، بابا جی آج پھر کسی صوفی کا کلام سنا ہوگا، آج پھر بے ہوش ہو گئے؟ کہا نہیں میاں، آج کسی صوفی کے کلام نے مجھے نہیں رلایا، آج ایک طوائف ناچنے والی عورت کے جملے نے مجھے رلا دیا۔ اس نے کہا میں جو کچھ ہوں وہ دکھائی بھی دے رہی، تو جس طرح مومن متقی نظر آ رہا ہے اندر بھی ہے کہ نہیں؟ جوانوں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا پیر طریقت بننے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا رہبر شریعت بننے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا شبیر قمر بخاری کو ملتان سے لاہور میں بلا کر خطاب کرانے سے، اونچی اونچی آواز سے نعرے لگانے سے، ہاتھ لہرانے سے، بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے، نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاقتہ، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا ہے۔